بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں غیر محرم عورت کو دیکھنا کیسا ہے۔ پہلے قرآن پاک کی طرف آتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورہ النور کے الفاظ ہیں، قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ حکم دیجئے مومنوں کو کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہوں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے الفاظ ہیں، إِنَّ السَّمْعَ والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ سورہ المومن کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور ان باتوں کو جنہیں دل چھپائے ہوئے ہیں، جو باتیں دلوں میں پوشیدہ ہیں۔ سورہ الفجر کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک اللہ تعالی سرکشوں اور مفسدوں کی طاق میں ہے۔ ان کلمات مقدسہ سے پتہ چلتا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا درست نہیں ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی پر اس کے حصے کا زنا لکھ دیا گیا ہے، جسے وہ ضرور پائے گا۔ دونوں آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، دونوں کانوں کا زنا بے حیائی کی باتیں سننا ہے، زبان کا زنا بیہودہ باتیں کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا غلط کاری کی طرف چل کر جانا ہے، اور دل کا زنا یہ ہے کہ دل میں بری جنسی خواہشات کا پیدا ہونا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، شرمگاہ یا تو پھر اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے، یعنی دل میں پیدا ہونے والے خواہشات کو۔ ان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرامین سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ غیر محرم عورت کو دیکھنا ممنوع ہے۔ ہاں چند استثنائی صورتیں نکل سکتی ہیں جس میں دیکھنا پڑ سکتا ہے، مثلا کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے علاج کے لیے، مرد ڈاکٹر ہے تو اس نے علاج کرنا ہے عورت کا، تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی نے دکان کپڑوں کی بنائی ہوئی ہے اور عورتوں کے کپڑوں کی ورائٹی ہے، تو پھر عورتیں جاتی ہیں، اگر انہوں نے نقاب نہیں کیا ہوا تو نظر پڑ سکتی ہے، یا انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا ہاتھ پر نظر پڑ سکتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر حرام کا فتویٰ لگا دیا جائے تو پھر عوام کو مشقت میں ڈالنے کے مترادف ہے، تو اس میں پھر دل کو پاکیزہ رکھنا ہوگا۔ دل کی حالات تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اگر یہ صورتیں پیش آ رہی ہیں یا کوئی ایسی تحقیق و تفتیش کا مرحلہ ہے جس میں عورت کو دیکھنا ضروری ہے، تو اس صورت میں بھی استثنائی صورت نکل سکتی ہے، گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن مقصود عورت کو دیکھنا نہ ہو، بلکہ جس مرحلہ سے گزرنا ہے، تحقیق و تفتیش ہے یا لین دین ہے، کاروبار ہے، تو ان معاملات پر توجہ رہنی چاہیے۔ یا معلومات انسان لے رہا ہے اور معلومات دینے والی عورت ہے، تو نیت یہ نہ ہو کہ میں نے عورت کو دیکھنا ہے، بلکہ میں نے معلومات حاصل کرنی ہے۔ اس میں پھر نیت کو جو ہے اور دل کو پاکیزہ بنانا ہوگا۔ اگر دل میں ہی برائی کی خواہش ہے اور پاکیزہ نہیں ہے تو پھر اس میں بھی گرفت ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند استثنائی صورتیں ہیں، وہ بھی مجبوری کے تحت، اگر ان کے بغیر وہ معاملات طے ہو سکتے ہیں تو پھر عورت کا دیکھنا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قرآن و احادیث کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے اللہ کریم اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ہمیں اس سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔